زبر زیر پیش، یہ آپ کو اتنا یاد رکھنا پڑے گا۔ زبر زیر پیش جزم تشدید، زبر زیر پیش جزم تشدید۔ تو زبر آپ کو کل بتایا تھا، زیر بھی بتایا تھا، پیش بھی بتایا تھا۔ آپ کو بتایا تھا کہ زبر کے معنی اوپر، زیر کے معنی نیچے، اور پیش کے معنی آگے۔ اسی طرح سے جزم جس حرف پر ہوگا اس حرف کے پہلے جو حرف ہے اس کو ہم ملائیں گے، اور تشدید جس پر آئے گا وہ گویا 2 حرف کے برابر ہوگا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تشدید جس حرف پر آئے گا وہ حرف گویا کہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، 2 حرف کے برابر ہے۔ تو جیسے کلو ہم لکھ دیا ہے آپ کو، آپ تشدید بھی ہے، امی لکھا ہے تشدید بھی ہے، جب لکھا ہے اس پر جزم ہے۔ تو آپ دونوں کو اب سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے یاد رکھیے۔ جزم تشدید، جزم تشدید، کلو تشدید کا کام کر رہا ہے، امی تشدید کا کام کر رہا ہے، جب جزم کا کام کر رہا ہے۔ کلو امی جب، 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 کلو امی جب۔ تو اس طرح سے آپ جزم اور تشدید کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جزم، تشدید، زبر زیر پیش، اتنا جب آپ کو آ جائے گا اور یہ آپ سمجھ گئے تو پھر اب آپ کے لیے اردو میں کچھ نہیں بچا ہے، اردو میں کچھ نہیں بچا ہے۔ اردو اب آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ اتنا آپ کو یاد رہے۔ زبر زیر پیش جزم تشدید۔ تو اس طرح سے آپ کے لیے یہ آسانی پیدا ہے، کم وقت میں اردو سیکھنا آپ کے لیے آسان ہے، اور یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں اردو آپ سیکھیں، اور یہی مقصد ہے کہ آپ سیکھیں اور پڑھیں۔ آپ اردو پڑھیں گے، اردو کی کتابیں پڑھیں گے تو جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ آپ اردو میں پڑھ سکیں گے، اور جتنا بتایا گیا ہے اتنا آپ پڑھیں گے، بس آپ انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، جزم تشدید، جزم تشدید، جزم جس حرف پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ جزم کا کام ہے کسی بھی حرف کے پہلے اس والے میں ملنا، اور تشدید کا کام ہے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا، یعنی تشدید جس حرف پر ہوگا وہ 2 حرف کے برابر ہوگا، اور جزم جو جس حرف پر ہوگا وہ خاموش رہے گا، اس کے پہلے جو حرف ہے وہ اس کو آواز دے گا، حرکت دے گا، اور دونوں مل کر کے کوئی بھی آواز پیدا کرے گا۔ یہی ہے جزم اور تشدید کا استعمال، جزم اور تشدید کا کام یہی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، جزم تشدید، 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 جزم تشدید۔ کلو امی جب، 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 کلو
अम्मी जब, कल्लू अम्मी जब। ये तशदीद और जज़म दोनों का इस्तेमाल आपको बताया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों का इस्तेमाल आप इसमें देख सकते हैं। तो इराब का इस्तेमाल आपको समझा दिया, इराब आप समझ गए। अब आप उर्दू लिखिए और पढ़िए, जो भी चाहिए लिखिए, जो भी चाहिए पढ़िए, आपको कोई परेशानी नहीं। कहीं कुछ परेशानी हो उस पर ज़हन दौड़ाइए, समझ में बात आ जाएगी। शर्त यह है कि अलीफ से ये तक जो तहज्जी आपको बताया गया है वो आपके ज़हन नशीं रहे, वो आपको याद रहे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ा दिया गया है बल्कि मिलने वाला जो शक्ल है वो भी आपको बताया है, मिलने वाला जो शक्ल है वो भी आपको बताया है। इसलिए आप याद रखिए, जज़म तशदीद, 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 जज़म तशदीद। तो ये हो गया जज़म जिस हर्फ पर आएगा, जज़म जिस हर्फ पर आएगा वो साकिन रहेगा और उसके पहले वाला हर्फ उस पर में आके मिलेगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं जब लिखा है, ये अगर इसको अलग कर देंगे तो फिर ये सिर्फ बे के अलावा और कुछ नहीं, बे के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब वो मिलेगा तब जब होगा, अब जब नहीं बोल सकते। जज़म रहेगा तभी आप जब बोल सकते हैं, नहीं रहेगा तो फिर नहीं। ये एक अलग बात है कि उर्दू में इसको मिलाया लिखा नहीं जाता है। आप जानते हैं कि उर्दू में लिखा नहीं जाता, पढ़ा जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो इस तरह से जब, कल्लू, अम्मी, जज़म और तशदीद का इस्तेमाल आप पढ़ लिया। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। जैसे आप हम लिखते हैं, कम लिखते हैं, नम लिखते हैं, तुम लिखते हैं, माँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखिए आप उर्दू में जब जहाँ कहीं भी देखेंगे ऐसे ही देखेंगे, यहाँ देखेंगे यही देखेंगे आप, हम, कम, नम, तुम, माँ, यहाँ, क्योंकि उर्दू में पढ़ा जाता है ऐसे। लेकिन जब आप इसको अलग करेंगे तो जैसे हम है तो हे और मीम, हे के ऊपर ज़बर देंगे, मीम के ऊपर जज़म, तब होगा हम। इसलिए कि मिलने के लिए ये एराब का जो होना ज़रूरी है, मिलने के लिए एराब का होना ज़रूरी है। हम मिलने के लिए एराब का होना ज़रूरी है। इसी तरह कम में भी होगा, नम में भी होगा, तुम में भी होगा, माँ में भी होगा, यहाँ भी होगा, हर जगह होगा। इससे आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप उर्दू में अब आप कुछ भी लिखे, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं
جیسے ہم لکھا ہم لوگ اسکول جا رہے ہیں، ہم لوگ اسکول جا رہے ہیں بولتے ہیں، کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں زبر زیر پیش تشدید جزم یہ سب کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں لکھا جائے گا چاہے نہیں لکھا جائے گا وہ ہے۔ اور ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ہے کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم کتنا وقت لگے گا، زبر بھی دیں گے میم جزم بھی دیں گے، لوگ لام کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم، گاف اس پر کچھ نہیں ہے، اسکول اس الف سین الف کے نیچے زیر سین کے اوپر جزم، کول کاف کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم۔ تو اس طرح سے اردو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس اعراب کا استعمال نہیں کے برابر ہے، لیکن کہیں کہیں آپ کو ملے گا بھی، کہیں کہیں ملے گا بھی، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، سمجھا، لیکن ہے۔ تو یہ ہے اعراب کا استعمال، تشدید اور جزم کا استعمال ہے۔ تو ہم لوگ اس طرح لکھیں گے پڑھیں گے سمجھ میں بات آئے گی۔ تو یہ ہے کہ اب اتنا جب آپ کو بتا دیا گیا تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جیسے لکھتے ہیں خلیل خلیل ایک اچھا ڈاکٹر ہے، خلیل ایک اچھا ڈاکٹر ہے، خلیل ایک اچھا ڈاکٹر ہے۔ تو یہاں دیکھیں اس اعراب کا استعمال کہیں نہیں ہوا ہے، زبر زیر پیش تشدید جزم کا استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبر زیر پیش نہیں ہے۔ خلیل ایک اچھا ڈاکٹر ہے، خلیل ایک اچھا ڈاکٹر ہے، جس میں پڑھیں گے اور آپ لکھیں گے بھی یہی، لیکن زبر زیر زبر تشدید جزم سب اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے، جزم جس حرف پر ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور تشدید جس حرف پر ہوگا اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا کے پڑھیں گے اور پھر اس کو 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو بتایا اب با، اب با، ام ما، ام ما، ان نا، کل لو، کل لو، لل لو، ام می، اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، یہ آپ کہیں بھی دیکھیں گے اسی طرح سے ملے گا، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے، مٹھو، لٹو، بلہ، اچھا، تو یہ بالکل صاف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں کچھ نہیں ہے، نہیں زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ تشدید ہے، نہ جزم ہے، لیکن وہ پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا سب کچھ ہے۔ جیسے مٹھو، میٹھ بولے آپ، میٹھ می بولتے ہیں جس کا مطلب زیر ہے، ٹھے میٹھ جس کا مطلب وہاں جزم ہے، جب ٹھو بولیں گے تب ہو جائے گا کہ وہاں تشدید ہے، اس لیے 2 مرتبہ بولے، مٹھو، لٹو میں بھی تشدید سمجھ میں آئے گا آپ کو،
بلّا میں بھی تشدید سمجھ میں آئے گا، اچھا میں تشدید سمجھ میں آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں مٹھو لٹو بلّا اچھا، مٹھو لٹو بلّا اچھا۔ اور اس طرح سے جب پڑھیں گے آپ تو اور بھی نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت آئیں گی۔ یہ مثال کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے، مثال کے طور پر بہت زیادہ تو آپ نہیں بتایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے بتایا جا سکتا ہے۔ مٹھو لٹو بلّا اچھا، 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 مٹھو لٹو بلّا اچھا۔ یہی ہے تشدید اور جزم، تشدید 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 جزم۔ ہندی میں بھی لکھا ہے تاکہ آپ ہندی جانتے ہیں آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس شکل کا جزم ہوتا ہے، اس شکل کا تشدید ہوتا ہے۔ جزم اور تشدید یہ آپ جان گئے، اور اب آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے مٹھو بھی لکھا ہے، لٹو بھی لکھا ہے، اور بلّا بھی لکھا ہے، اچھا بھی لکھا ہے، سب میں تشدید ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ بولتے ہیں مچھر، بھدا، اس طرح کی چیز تو تشدید کے ساتھ بولتے ہیں۔ اس طرح یاد رکھیے آپ کہ تشدید کا کام ہے کسی بھی حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا، یعنی وہ جس حرف پر تشدید ہوگا وہ حرف 2 حرف کے برابر ہوگا، اور جزم جس پر جزم ہوگا وہ خاموش رہے گا، اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا کر کے پڑھیں گے، اس کا پہلے والا حرف اس میں مل کر کے اس کو کام کے لائق بنائے گا یا آواز دے گا، وہ سمجھا کہ نہیں؟ یہ ہے جزم اور تشدید کا کام۔ تو یاد رکھیے جزم اور تشدید جو ہے بہت اہم چیز ہے، لیکن آپ کو اس کی باریکی کو سمجھنا پڑے گا۔ مٹھو لٹو بلّا، 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 مٹھو لٹو بلّا۔ زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، زبر، زیر، پیش، تشدید، زبر، زیر، پیش، جزم، 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 زیر، تشدید، زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید۔ یہ سمجھ گئے آپ؟
تو اس طرح سے اردو کا کام چلتا ہے۔ جزم تشدید، جس پر جزم ہوگا اس کے پہلے والے حرف کو اس میں ملا دیں گے، اور جس پر تشدید ہوگا اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ اس کے پہلے جو حرف ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھیں گے۔ جیسے آپ کو بتایا، دیکھیے، بل لا، بل لا، مٹ ٹھو، لٹ ٹو، اب با، ام می، ان نا، اچھا، بھدا، مچھر۔ اور جزم کو اس طرح پڑھیں گے، ہم، تم، کم، نم، اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، مٹھو لٹو بلہ اچھا، 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 مٹھو لٹو بلہ اچھا۔ تشدید جزم، جزم تشدید، 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 جزم تشدید۔ تو اس طرح سے اردو کا آج جتنا بھی آپ کو بتانا تھا بتا دیا۔ اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج تک میں جتنا آپ کو بتایا ہے ایک مرتبہ آپ کو ذہن نشین کرا دیں، تاکہ کل سے اب جو ہوگا وہ ہم صرف اردو آپ کو، جس کو ریہرسل کہتے ہیں، وہ کرا دیں گے، تاکہ آپ پڑھیں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جیسے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، خے، دال، ڈال، زال، رے، رے، زے، زے، سین، شین، سین، شین، صاد، زاد، تو، زو، عین، غین،
قاف کاف گاف لام میم نون نون واو ہے لام الف دو چشمی ہے حمزہ یہ پھر اس کے بعد آتا ہے زبر زیر پیش جزم تشدید. یہ ہے آپ کو اتنا جو ہے آج تک ہم بتا چکے ہیں. اور یہ الف بے جو آپ کو ہم بتایا ہے اس کے ملانے والے شکل کو بھی آپ کو بتایا ہے. یہ ملانے والا شکل اور یہ دونوں اگر آپ کو یاد ہے تو پھر اردو آپ بالکل صاف پڑھیں گے اور اچھے سے پڑھیں گے اور لکھیں گے. اور نیچے جو اعراب بتایا آپ کو زبر زیر پیش جزم تشدید، یہ اتنا آپ کو یاد رہے گا. آپ بالکل پڑھتے جائیں گے اور لکھتے جائیں گے. آپ محنت کیجیے اور کوئی بھی کتاب آپ الٹا کے دیکھیے. کوئی بھی کتاب اگر آپ دیکھ لیں گے بس آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اس لیے آپ یاد رکھیے الف بے یہ حروف تہجی کی ترتیب ہے. یہ اس ترتیب سے ہی لکھا اور پڑھا جائے گا. الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون غنہ واو ہے لام الف دو چشمی ہے حمزہ یہ یہی ہے. اور زبر زیر پیش جزم تشدید 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 زبر زیر پیش جزم تشدید. یہی ہے الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون غنہ واو ہے لام الف دو چشمی ہے حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید. تو یہ ہے. اب آج کا کلاس یہاں پر ختم ہوتا ہے. کل ہم صرف مشق کرائیں گے. آپ مسلسل اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر کل جب مشق کرائیں گے آپ کو تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور آسانی سے آپ پڑھیں گے اور لکھیں گے بھی. لکھنے میں تو محنت لگے گا لیکن یہ ہے کہ آپ لکھ لیں گے سمجھ جائیں گے پڑھ جائیں گے. لیکن جتنا آپ کو ہم بتایا ہے یہ سب آپ کو یاد رہنا چاہیے. بغیر اس کے گاڑی نہیں آگے بڑھ سکتی. اس لیے آپ یاد رکھیں گے الف بے
پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون غنہ واو ہے لام الف دو چشمی ہے حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید۔ تو یہ ہے کہ اب آج یہاں ہم اپنے کلاس کو ختم کریں گے۔ الف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے رے زے زے سین شین سین شین صاد زاد تو زو عین غین فے قاف کاف گاف لام میم نون نون غنہ واو ہے لام الف دو چشمی ہے حمزہ یہ زبر زیر پیش جزم تشدید۔ تو آج یہ اردو حروف تہجی میں جتنا بتانا تھا پڑھنے کے لیے وہ آج مکمل ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم مشق کرائیں گے، آپ کو پورا یاد رہے گا تو آپ آسانی سے پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ آپ کوشش اس بات کی کریں گے کہ مسلسل آپ دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ آج کا کلاس اب یہاں ختم ہوتا ہے۔